بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے؟ نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے نماز ہی میں رہتا ہے جب تک بے وضو نہ ہو جائے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ مایوس نہ ہونا۔ جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے اللہ کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر قادر ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبر گیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے حقوق العباد کے لیے، تاکہ روز محشر جب اللہ پوچھے گا بتاؤ میرے بندوں کے لیے کیا کیا، تو ہمارے دامن میں کچھ تو ہو، کچھ نرمی کے بول، تھوڑی ایسی آسانی جو ہم نے کسی کے لیے پیدا کی ہو۔ کسے سمجھائیں، ہم یورپ سے نہیں اسلام سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ مولانا رومی کا قول ہے، انسان کو اللہ نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت ہے۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا انداز ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازمی پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ آپ کی سب پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو اللہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے۔ جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی، پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگتی ہے، یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سکون تو صرف اللہ ہی سے وابستہ ہے۔ بے شک اللہ کی بہت سی نعمتیں ہر انسان کو میسر ہوتی ہیں، مگر انسان دولت کے علاوہ
تمام نعمتوں کو نعمت ہی نہیں جانتا اور اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہی رہتا ہے؟ دل میں تیرا خیال کیا آیا، ایک میلہ لگا ویرانوں میں، اپنی رحمت سے کر عطا مالک، کیا نہیں ہے تیرے خزانوں میں۔ ایک بچپن کا زمانہ تھا، خوشیوں کا خزانہ تھا، چاہت چاند کو پانے کی تھی، دل تتلی کا دیوانہ تھا۔ تھک کر آتے تھے اسکول سے، پھر کھیلنے بھی جاتے تھے۔ اب نہیں رہی وہ زندگی جیسے بچپن کا زمانہ تھا۔ اے پروردگار، ہم سب پر اپنے خیر کے دروازے کھول دے، ہر پریشانی اور مشکلات دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے، جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ نیک لوگوں کی ہم نشینی سے تمہیں 6 چیزیں حاصل ہوتی ہیں: شک سے یقین کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، غفلت سے ذکر الہی کی طرف، رغبت دنیا سے رغبت آخرت کی طرف، تکبر سے انکسار و تواضع کی طرف، دوسروں کے لیے بد نیتی سے خیر خواہی کی طرف۔ سورۃ یوسف مثال ہے اس چیز کی کہ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں بلکہ صدیوں میں آپ کا مقدر بدلتی ہیں۔ اگر شہنشاہ مصر بننا ہے تو اندھیرے کنویں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ پر یقین رکھیں، یقین مانے وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ آزمائش ضرور دیتا ہے مگر کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پاکستان کی قومی بیماری جلن ہے، چاہے وہ معدے کی ہو یا دوسروں کی خوشحالی اور ترقی کی۔ الحمدللہ کہیں اور خوش رہیں، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔